بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میڈیا اسکالر نے امریکہ کے ایک علاقے ڈیلس میں لیکچر دیتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ابن عربی کی طرف کچھ باتوں کی نسبت کی اور اپنی کتاب برہان کا حوالہ دیا۔ میڈیا اسکالر کی اس گفتگو میں تحقیق و ریسرچ کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کیا گیا ہے، اس کا اندازہ آپ آئندہ گفتگو سے لگا سکیں گے۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے، وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے میڈیا اسکالر کا کلپ سنا، اب ہم آپ کو ان کی کتاب برہان کی طرف لے کر چلتے ہیں، جہاں آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ باتیں ابن عربی نے کہی ہیں یا میڈیا اسکالر نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے اور علمی خیانت کی ہے۔ نمبر ایک، ابن عربی کی عبارت میں مقام نبوت کا ذکر تو ہے، لیکن اس میں کمالات نبوت کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کمالات نبوت کا تذکرہ ایک اور جگہ خود مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، ابن عربی نے نہیں، جبکہ میڈیا اسکالر نے کمالات نبوت والی بات بھی ابن عربی کی طرف منسوب کر دی اور ابن عربی کی طرف اس بات کی غلط نسبت کی۔ نمبر دو، برہان میں ابن عربی کی عبارت دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ جملہ جو میڈیا اسکالر نے کہا ابن عربی والی بات کا ترجمہ ہے یا میڈیا اسکالر کا استنباط ہے۔ ابن عربی کی طرف نسبت کرتے ہوئے میڈیا اسکالر کا یہ کہنا کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے، وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے، وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ میڈیا اسکالر کی یہ بات سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ میڈیا اسکالر کس جرت سے علمی خیانت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ابن عربی نے فتوحات مکیہ جلد 3 کے اسی صفحہ نمبر 6 سے آگے متصل صفحہ نمبر 7 پر یہ عبارت نقل کی ہے، فَسَدَدْنَا بَابَ إِطْلَاقِ لَفْظِ النُّبُوَّةِ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ مَعَ تَحَقُّقِهِ، کہ اس مقام نبوت پر نبوت کا اطلاق کرنے کا رستہ ہم نے بند کر دیا ہے، یعنی مقام نبوت کو نبوت نہیں کہا جا سکتا۔ نیز ابن عربی اسی فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 381 پر لکھتے ہیں، فَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الْاسْمُ فَهُوَ لَفْظٌ خَاصٌ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، کہ کسی بھی مجتہد پر نبی اور رسول کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ یہ لفظ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اب اسی لیکچر کا دوسرا کلپ سنیں اور دوسری علمی خیانت ملاحظہ کریں کہ لفظ نبی اور نبوت کے اطلاق کے حوالے سے ابن عربی کی اس واضح ممانعت کے باوجود میڈیا اسکالر کس جرت سے ایک اور علمی خیانت کرتے ہیں اور ابن عربی کی طرف یہ 2 جملے منسوب کرتے ہیں کہ نبوت آ سکتی ہے، نبوت آ جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط سمجھا آپ لوگوں نے۔ یہ بزرگ جو ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا، یعنی نبوت آ سکتی ہے، نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے، نبوت کے کمالات بھی حاصل ہو سکتے ہیں، نبی آ جائے گا۔ یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہی آیت جو سورہ احزاب میں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میڈیا اسکالر نے ابن عربی کی بات کی وضاحت یوں کی اور ان کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی کہ یعنی نبوت آ سکتی ہے۔ نمبر 2، آگے غامدی صاحب نے ابن عربی کی طرف یہ بات منسوب کی اور کہا نبی آ جائے۔ نمبر 3، غامدی صاحب نے ابن عربی کی طرف یہ بات منسوب کی یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہی آیت سورہ احزاب میں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ تینوں باتیں ابن عربی کا مقصد ہی
نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ نزول عیسیٰ کی تمہید کے طور پر کی ہے اور اپنی اس بات کے متصل بعد نزول عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے. غامدی صاحب نے نزول عیسیٰ والی بات کو چھپایا اور ابتدائی آدھی بات ذکر کی جو بجائے خود خیانت ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. کتنی بڑی خیانت ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس آدھی آیت کو پڑھ کر لوگوں کو نماز سے روکنے لگ جائے اور یہ کہے کہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے اس کو چھپا لے وانتم سکارا کہ تم نشے کی حالت میں ہو. کتنی بڑی یہ خیانت ہوگی. بعینی اسی طرح ہمارے اس میڈیا اسکالر نے ابن عربی کی عبارت کے ساتھ کیا کہ آدھی عبارت کو ذکر کیا اور اگلی آدھی عبارت کو جو اس سے متعلق تھی اس کو چھپا دیا. پھر اس خیانت کو بنیاد بنا کر دوسری بڑی خیانت یہ کی کہ ابن عربی کی طرف انکار ختم نبوت کا عقیدہ منسوب کرتے ہوئے کہا نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے. نمبر 2 کہا نبوت آ سکتی ہے. نمبر 3 نبوت آ جائے. غامدی صاحب نے اپنی جس بات کا تذکرہ برہان کے حوالے سے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ کیا برہان میں ابن عربی کی عبارت میں یہ باتیں موجود ہیں؟ جب نہیں تو یقیناً یہ باتیں ابن عربی کی طرف غلط نسبت ہے اور یہ علمی خیانت ہے. محترم ناظرین، ایسا اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ عربی سورسز تک آپ حضرات کی رسائی نہیں ہے. نتیجتاً اس طرح کے اسکالر عربی عبارات کی من مانی اور خود ساختہ تشریحات کر کے اپنے سامعین و قارئین کو بآسانی مس گائیڈ کر لیتے ہیں. یہاں بڑے ادب سے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ یہ صورتحال جھوٹ ہے جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے. قیامت کے دن موصوف میڈیا اسکالر اپنے اس جھوٹ اور الزام تراشی کا کیا جواب دیں گے؟ میڈیا اسکالر کے فالوور، ان کے قارئین، ان کے سامعین یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر غامدی صاحب کن مشترکہ آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے قادیانیت کی راہ ہموار کر رہے ہیں. نیز ان کے فالوورز سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا ایسے شخص کی کتابوں، اس کے لیکچرز اور اس کی تحریرات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ نیز وہ بزبان حال یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ ہے موصوف میڈیا اسکالر کی تحقیق و ریسرچ کا معیار؟ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون